السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا، کیونکہ ایک بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں من چاہی دلہن نہیں ہو سکتی۔ شادی کو لے کر میرے جتنے بھی ارمان تھے وہ سارے ارمان دم توڑ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے اپنی گردن جھکا دی اور تھوڑی ہی دیر بعد میری نند کمرے کے اندر داخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی، بھابھی میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے پتا ہے بھائی کو اس وقت کمرے میں موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس دوران اپنی پیاری سی بھابھی کو اکیلا چھوڑوں، اس وجہ سے آپ سے باتیں کرنے کے لیے آ گئی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید مجھے اس سے اس رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آتے ہی مجھ پر طنز کے تیر چلائے گی اور کہے گی، آپ نے میرے بھائی کی زندگی برباد کر دی۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے مجھے ایک بھی بری بات نہیں کہی، بلکہ خاموشی سے میرے پہلو میں بیٹھ گئی اور ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، ارے بھابھی آپ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، بلکہ آپ تو پوری کی پوری کتنی پیاری ہو۔ یہ کہہ کر اس نے بہت پیار سے میرے گال کھینچے۔ میں بہت حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی کہ یا تو میری حقیقت کے بارے میں وہ جانتی نہیں یا پھر جان بوجھ کر انجان بن رہی ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے یہی لگا کہ میرے ماضی کے بارے میں یہ عورت بالکل بھی نہیں جانتی۔ اگر یہ جانتی ہوتی تو اس وقت یہ مجھ سے کبھی بھی اس طرح کا سلوک نہ کر رہی ہوتی، بلکہ یہ بھی مجھے میرے گھر والوں کی طرح گالیاں دے رہی ہوتی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ میری ذات میں بہت دلچسپی لے رہی تھی اور بہت شوق سے میری زندگی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے اپنے خاندان کے بارے میں بھی بتا رہی تھی۔ ایک طرف اس لڑکی کا لہجہ تھا جو پرائی ہو کر بھی اپنوں جیسا سلوک کر رہی تھی، اور دوسری طرف میری اپنی بہن تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا، صبح جب میں تیار ہو رہی تھی تو وہ صرف 5 منٹ کے لیے میرے پاس آئی تھی، اور ان 5 منٹ میں اس نے مجھے اتنی بری بری باتیں کہی تھیں جس سے نہ صرف مجھے ذہنی تکلیف پہنچی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری روح بھی چھلنی ہو گئی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی لوٹ کر ان لوگوں میں نہیں آؤں گی، کیونکہ ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی، نہ ہی ان لوگوں نے میری بات پر یقین کیا تھا۔ میری چیختی رہی تھی، چلاتی رہی تھی، مگر یہ لوگ یوں بن گئے تھے جیسے یہ مجھے سن ہی نہ رہے ہوں، یا جیسے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں بہت بری طرح سے ٹوٹ کر اس گھر سے نکلی تھی اور میں نے ساری امیدیں بھی چھوڑ دی تھی۔ میری ماں نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اپنی ماں کا ہی تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے تم پر حد سے زیادہ یقین ہے، کبھی اگر تم پر برا وقت آیا تو میں تمہارے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہوں گی۔ مگر اس وقت مجھے تھپڑ مارنے والی پہلی عورت میری ماں ہی تھی۔ اس قدر شرمندگی کا احساس مجھے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر والوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں۔ وہاں پر نہ صرف میرے گھر والے کھڑے تھے، بلکہ اس کے ساتھ محلے کے بھی لوگ کھڑے تھے، جو کہ ہنسی خوشی میرا تماشا دیکھ رہے تھے اور میرا مذاق بنا رہے تھے۔ وہ دن میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا۔ ابھی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ نے اتنی جلدی شادی کے لیے حامی کیوں بھر لی؟ اس کی بات سن کر میں نے اس کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ میرے چہرے پر پھیلے ہوئے خوف کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، بھابھی میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا، بلکہ میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی کیونکہ آپ بہت چھوٹی سی ہیں اور بھائی آپ سے 10 سال بڑے ہیں، تو مجھے یہ جوڑی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مگر جب میں نے آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو وہ چاند سورج کی جوڑی معلوم ہوئی۔ میرا بھائی بہت خوبصورت ہے اور آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ اللہ کرے آپ دونوں کی زندگی بھی بہت اچھے طریقے سے گزرے۔ اور اس کی بات سن کر میں نے دل ہی دل میں آمین کہا اور شدت سے دعا کرنے لگی کہ میرے شوہر کو میرے ماضی کے بارے میں نہ پتا ہو، کیونکہ اگر اسے میرے ماضی کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو یہاں پر بھی میری زندگی قیامت بن جائے گی۔
اور مجھ سے سانس لینا دشوار ہو جائے گا۔ میں دل ہی دل میں شدت سے اپنے رب کو پکار رہی تھی اور یہی دعائیں کیے جا رہی تھی، جبکہ وہ لڑکی میرے پاس مجھے اپنے خاندان کے حالات سنا رہی تھی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اچانک دروازہ کھلا اور لڑکیوں کا سیلاب کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ساری لڑکیاں مجھے اشتیاق سے دیکھ رہی تھیں اور میری نند کو کہہ رہی تھیں، تمہارے بھائی کو اتنی اچھی عورت کیسے مل گئی؟ اس کی بات سن کر میری نند برا منہ بنانے لگی اور کہنے لگی، تم لوگ کہنا کیا چاہتی ہو؟ میرے بھائی میں کون سا کوئی کمی ہے؟ کمی تو نہیں ہے، لیکن تمہارا بھائی ایک نمبر کا۔ یہ کہتے کہتے وہ لڑکی خاموش ہو گئی، جبکہ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس وقت میرے ذہن میں کافی الفاظ گونج رہے تھے، جن میں شرابی، جواری اور بھی کئی برے القابات تھے جو اپنے شوہر کے لیے میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ اگر میرا شوہر ان سب میں سے ایک بھی نکل آیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، میں دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ خیر، میری زندگی تو پہلے ہی برباد ہو گئی تھی۔ پہلے ہی میرے گھر والوں نے میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے سارے جگ میں مجھے رسوا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے ان لوگوں کو کیا بتایا تھا۔ یہ لوگ بھی میرا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ مجھے یہ لوگ یا تو کچھ زیادہ شریف نظر آ رہے تھے یا پھر یہ لوگ بہت بڑے چھپے رستم تھے۔ خیر، جو کچھ بھی تھا، میں چاہتی تھی کہ بس ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک رہے۔ وہ لڑکیاں آپس میں بیٹھی نوک جھونک کرنے لگی۔ اچانک ہی میری نند کہنے لگی، تم میرے بھائی کو جانتی نہیں ہو؟ اس کی بات سن کر دوسری لڑکی خوفزدہ ہونے کا ڈرامہ کرنے لگی اور کہنے لگی، معاف کر دو بہن، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ تم پلیز اپنے بھائی کو اس بارے میں نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا بھائی مجھے بھی جان سے مار دے۔ اب اس کی بات سن کر واقعی میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ جس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی، اس طرح سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا بھائی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور ملک سے غداری کرنے والے لوگوں سے مجھے شروع سے ہی شدید نفرت تھی۔ ہزاروں طرح کے وہم تھے جو مجھے پریشان کر رہے تھے، اور ہزاروں طرح کے وسوسے تھے جنہوں نے میرے دماغ پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ تھوڑی سی دیر بعد وہ سارے لوگ وہاں سے چلے گئے، کیونکہ ابھی ان کے بھائی کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار کمرے کے اندر داخل ہونے والے نے سلام کیا۔ وہ ایک مردانہ آواز تھی۔ میں پہچان گئی تھی کہ وہ میرا ہونے والا شوہر ہی ہے۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور اس میں کافی زیادہ روب تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آواز میں نے پہلے بھی سن رکھی ہے، مگر اس وقت میں نے اپنے تمام خیالات کو نظر انداز کیا اور اپنی توجہ اس انسان کی طرف مبذول کر لی۔ میں چاہ کر بھی اپنا مکمل دھیان اسے نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ میں بہت پریشان تھی۔ مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے میری بازی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے، اور اگر وہ ایسا کر دیتا تو پھر میں کہیں بھی عزت سے زندگی گزارنے کے قابل نہ رہتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے مجھ سے میری خیریت پوچھی اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ بہت ہی نارمل انداز میں مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خوشی بھی چند پل کی ہی ہے۔ اچانک ہی اس کے موبائل پر بیل بجنے لگی۔ اس نے میرے سامنے ہی اپنا موبائل آن کیا اور پھر واٹس ایپ آن کر دیا۔ وہاں پر نظر آنے والی تصویروں کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ تصویریں کسی اور کی نہیں بلکہ میری ہی تھی، جبکہ تصویروں کے نیچے لکھا ہوا تھا، تمہیں میری بندی کیسی لگ رہی؟ یہ پیاری سی ہے نا؟ یہ سب دیکھ کے میرے ساتھ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں نظر اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھ سکوں۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد وہ شخص مجھے طلاق دے دے گا اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کرے گا۔ اس نے غصے سے میرا نام پکارا اور مجھے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دی۔ تھوڑی سی دیر بعد اس نے وہ کیا جس کے بارے میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔
اور جسے دیکھ کر مجھے لگا کہ میں نے چھوٹی سی عمر میں ہی نقاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جس دن میں نے پہلی بار نقاب کیا اور ابا کے سامنے گئی، اس دن ابا بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے سارے خاندان والوں کو میری مثالیں دی تھی، یہاں تک کہ میری کزن بھی جو مجھے دیکھ کر جل رہی تھی، چونکہ میں پڑھائی میں بہت لائق تھی اور خاندان کے سارے لوگ اپنے بچوں کو میری ہی مثالیں دیتے تھے۔ اسی وجہ سے میری کزن مجھ سے کچھ زیادہ ہی خار کھاتے تھے، اور اس بات کا اندازہ مجھے اکثر ہوتا رہتا تھا۔ جب بھی میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ انتہائی نفرت سے منہ موڑ لیتے تھے۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، مگر میں صبر کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی مجھے عادت نہیں تھی، میں صرف انہی لوگوں کو اہمیت دیتی تھی جو لوگ مجھے اہمیت دیتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی بھی ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا تھا جو لوگ ایک بار بھی مجھ سے نفرت کا اظہار کر دیتے تھے۔ جہاں تک میرے کزنوں کا سوال تھا، تو اپنے کزنوں سے میں خود بھی دور رہنے لگی تھی، کیونکہ اب وہ کچھ زیادہ ہی ماڈرن ہو گئے تھے۔ بلا شبہ وہ گاؤں میں ہی رہتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے کھلے عام باتیں کر رہے تھے، کسی کو بھی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ اگر گھر کا کوئی بڑا ٹوک دیتا تو دوسرا بڑا شخص فوراً سے کہہ دیتا کہ بچوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو، ابھی یہ چھوٹے ہیں، جبکہ یہ چھوٹے بچے آفت کی پوٹلیاں تھے۔ جہاں تک میرا سوال تھا، تو میں اپنے مرد کزنوں سے بہت ہی کم بات کرتی تھی، بہت کم ان لوگوں میں بیٹھا کرتی تھی، وہ بھی بہت ضروری مواقع پر جہاں پر گھر کے بڑے بھی موجود ہوں۔ اس کے علاوہ نہ تو انہیں منہ لگاتی تھی اور نہ ہی ان کا کوئی کام کرتی تھی۔ میں اپنی حد میں رہنا جانتی تھی، چونکہ میں خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ اسی وجہ سے خاندان کے زیادہ تر لڑکے مجھ پر مرتے تھے، اور مجھے اس بات کا اچھی طرح سے پتہ تھا، مگر میں اس بات سے زیادہ تر خوف زدہ ہی رہتی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ عورت کا حسن ایک بہت بڑی آفت ہوتا ہے، اور اس کے لیے مصیبت کھڑی کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے پردہ بھی چھوٹی سی عمر میں ہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر میری زندگی میں وہ وقت بھی آیا جس نے میرے ساتھ ہونے والے حادثے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ چونکہ میرے کزن کی شادی تھی اور تمام لڑکیاں باہر بیٹھی ڈھولکی بجا رہی تھیں، جبکہ میں کمرے کے اندر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ مجھے گانے بجانے سے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میری امی 2 سے 3 بار میرے کمرے میں آ چکی تھی اور مجھے باہر آنے کا کہہ چکی تھی، لیکن جانے کیوں میرا باہر جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہاں پہ سارے لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، کسی میں بھی ذرا بھی حیا نہیں تھی، اور میں اس طرح کے ماحول میں بالکل بھی کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تھی۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی جب اچانک ہی دروازہ کھلا۔ مجھے لگا کہ میری کوئی کزن ہوگی یا پھر امی بلانے کے لیے آئی ہوں گی۔ کافی دیر تک جب کوئی بھی نہ بولا تو میں نے گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو میں حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ میری پھپھو کا بیٹا کھڑا تھا، جو عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ شخص مجھے شروع سے ہی پسند نہیں تھا، مجھے اس کی نظروں سے شدید نفرت تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس کی نظروں سے کہیں اوجھل ہو جاؤں، مگر میں جتنا اس سے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی، وہ اتنا ہی میرے آگے پیچھے رہتا تھا۔ ابھی بھی وہ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی وہ یوں برتاؤ کرتا تھا جیسے مجھ سے بہت بڑا ہو۔ میں نے اسے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا، تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو اور کس کی اجازت سے میرے کمرے میں داخل ہوئے ہو؟ ابھی اور اسی وقت کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ارے اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کون سا تنگ کیا ہے؟ میں تو بس تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اسے کہا، مجھے تمہارے پاس نہیں بیٹھنا اور نہ ہی تمہاری کوئی بات سننی ہے۔ میں ابھی پڑھ رہی ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہاں سے جانے کے بعد وہ مزید میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے مجھے اپنی حالت بگڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چونکہ سارے لوگ باہر تھے اور اس وقت اندر
بہت کم لوگ موجود تھے۔ اگر اس دوران کوئی حادثہ ہو جاتا تو اس کے آگے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی، جبکہ وہ انتہائی بے شرمی سے کھڑا مجھے دیکھے ہی چلے جا رہا تھا۔ میں اٹھ گئی اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جاتے تو میں ہی جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر نکلتی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج سے پہلے مجھے کسی بھی لڑکے نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اپنی اس ہمت پر خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے چاچو کے بیٹے نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ میرے چاچو کا بیٹا مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ چاچو کے بیٹے کو دیکھ کر میری ہمت مزید بڑھ گئی۔ میں نے انہیں کہا، یہ خبیث انسان پہلے تو زبردستی میرے کمرے میں چلا آیا اور اب یہ میرا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ میری بات سن کر چاچو کے بیٹے نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے کہنے لگے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر باقی کزن بھی جمع ہو گئے، جو چاچو کے بیٹے کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ قابو سے باہر ہو گیا ہو۔ میں نے اسے آج سے پہلے اس قدر غصے میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ جبکہ پھپھو کے بیٹے کا برا حال ہو گیا تھا، اس کے ناک منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پھپھو کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اپنے بیٹے کو روتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ باقی سب کو بد دعا دیتے ہوئے کہنے لگیں، میں تم لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم لوگوں نے میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ارے یہ لڑکی جو پاک دامن بنتی ہے، تمہیں اس کی اصلیت کے بارے میں کیا پتا؟ جس دن تمہیں اس کی اصلیت پتہ چلے گی، اس دن تم سب لوگ مجھ سے معافیاں مانگو گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ پہلے جس گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اب وہاں پر سوگتاری ہو گیا تھا۔ سب لوگ ہی چپ ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ دادو میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں، بیٹا تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ دادو کی بات سن کر میں نے انہیں کہا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دراصل چاچو کے بیٹے نے ہم دونوں کو بات کرتے ہوئے سن لیا تھا اور مجھے تھپڑ مارتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں انہیں کیا بتاؤں۔ پھر میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری بات سن کر دادو نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور کہنے لگیں، تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کتنی بڑی دشمنی کھڑی کر دی ہے؟ اندازہ تو مجھے تھا، لیکن میں اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں جتنا اس بارے میں سوچتی تھی اتنا ہی میرا دماغ خراب ہوتا تھا۔ شام کے وقت مجھے ابا نے کمرے میں بلایا اور مجھ سے اس بارے میں سوال کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی مجھ سے اس طرح کے موضوع پر بات کر سکتے ہیں، جبکہ مجھ سے یہ بات امی کو کرنی چاہیے تھی، اگر اماں میری طرف نظر اٹھا کر ہی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اماں کی یہ بے رخی مجھے بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں جتنا بھی اماں سے امیدیں لگاتی تھی، اماں اتنا ہی میری امیدوں کو توڑتی تھی اور میں ہر بار ہی دکھی ہو جاتی تھی، جبکہ ابا ہر بار ہی مجھے تسلی دیتے تھے اور میری ہمت بڑھاتے تھے۔ ابھی بھی جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر ابا نے مجھے شاباش دی۔ اس وقت اماں کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، اس کو شاباش دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، بلکہ اس نے تو ہماری ناک ہی کاٹ دی ہے۔ مجھے تو ٹینشن ہے کہ اب اس سے شادی کون کرے گا۔ اماں کی بات سن کر میں نے بے ساختہ ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا، میں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے یا مجھ سے شادی نہ کریں، اور آپ کو میری شادی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شادی کا وقت قریب آئے گا تو وہ خود ہی ہو جائے گی۔ دیکھا آپ نے اس کی زبان کتنی زیادہ چلتی ہے، اماں ابا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے ایک نظر ابا کی طرف دیکھا۔ ابا نے مجھے وہاں سے جانے کا کہا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں جا کر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ جو لوگ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ تم کچھ بھی کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، آج وہی لوگ مجھ سے الگ ہو گئے تھے۔ نہ تو میری کزن مجھ سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی گھر کا کوئی بڑا فرد مجھ سے کوئی بات کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب کو مجھ سے نفرت ہو گئی ہو۔
یہ رویہ مجھے بہت تکلیف پہنچا رہا تھا، لیکن ابا نے کچھ ہی دنوں میں میری مشکل آسان کر دی۔ ابا نے مجھے بتایا کہ ان کا ٹرانسفر شہر میں ہو گیا ہے اور وہ بہت جلد ہمیں لے کر شہر جا رہے ہیں۔ ابا کی بات سن کر میں نے خوشی سے اچھلنے لگی، کیونکہ مجھے ویسے بھی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، جبکہ گاؤں میں صرف میٹرک تک ہی پڑھائی تھی۔ میں میٹرک 1 سال پہلے ہی مکمل کر چکی تھی اور اب 1 سال سے اماں کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ مجھے شہر پڑھنے کی اجازت دے دیں، لیکن اماں میری بات نہیں سن رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہاں پر جا کر مجھے اجازت ضرور مل جائے گی۔ جب ابا نے اماں کو بتایا کہ اماں نے وویلا مچا دی اور کہنے لگیں کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ زندگی میں پہلی بار ابا نے اماں کی بات نہیں سنی اور اپنی ہی منمانی کی۔ یوں وہ ہمیں لے کر شہر آ گئے۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی کہ جس شہر کو میں نے اپنا آئیڈیل مانا ہوا تھا وہی مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھائے گا۔ بدقسمتی سے ہمیں جس علاقے میں گھر ملا وہ علاقہ بہت بڑے بدماشوں کا اڈا تھا۔ اکثر ہی گلی میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی تھیں۔ ان کی لڑائیوں سے سارے محلے والے بہت زیادہ تنگ تھے، مگر کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں کچھ کہہ سکے۔ یہاں تک کہ میں خود بھی اس سب سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اکثر تو جب میں کالج سے گھر لوٹ رہی ہوتی تھی تو راستے میں بہت سارے آوارہ لڑکے کھڑے ہوتے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دوسرے کو اونچی اونچی آواز میں گالیاں دینے لگتے تھے اور اس قدر بری گالیاں دیتے تھے کہ میں شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتی تھی، مگر انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں ان کے گھر میں ماں بہنیں نہیں تھیں یا پھر انہوں نے اپنی ماں بہنوں کو ہی بیچ دیا تھا۔ جو کچھ بھی تھا وہ 1 نمبر کے اوباش لوگ تھے اور سارے محلے والوں کو ہی انہوں نے ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ محلے کی ساری لڑکیاں ان سے خوفزدہ ہوتی تھیں اور بہت زیادہ تر انہی لڑکیوں کو ڈراتے تھے جو ان کے سامنے ڈر جاتی تھی یا ہچکچا کر چلتی تھی۔ میں اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہ میں اپنے لہجے کو مضبوط رکھوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں باوقار انداز میں قدم اٹھاتی تھی تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں خوفزدہ ہوں، جبکہ اندر ہی اندر میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا ہوتا تھا۔ ایک دن میں گھر واپس آ رہی تھی تو اچانک ہی ایک لڑکا میرے سامنے آ گیا اور مجھے دیکھ کر گنگنانے لگا۔ میں اس کی سائیڈ سے ہو کر نکلنے لگی، مگر وہ دوبارہ سے میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اسے انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ میری بات سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا اور پھر قریب سارے لڑکوں کو آواز دیتے ہوئے کہنے لگا، تم سن رہے ہو یہ چھوٹی سی چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں سامنے سے نہ ہٹا تو یہ پولیس کو بلا لے گی۔ ارے کوئی اسے بتاؤ کہ پولیس ہمارے گھر کی مہمان ہوتی ہے۔ ارے پولیس تو کوئی کام کرنے سے پہلے ہم سے پوچھتی ہے، پھر وہ کام کرتی ہے، اور تم ہمیں انہیں کی دھمکی دے رہی ہو۔ اس نے انتہائی غرور سے یہ کہا۔ اس کی بات سن کر میری رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ میں جن لوگوں کو اپنا محافظ سمجھ رہی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ اس قدر دوغلے ہو سکتے ہیں کہ وہ اوباشوں سے ہاتھ ملا لیں گے۔ میں نے اسے کہا، دیکھو میرا تم سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی میں نے آج سے پہلے تمہیں تنگ کیا ہے اور تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ سامنے سے ہٹو، مجھے گھر جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی سائیڈ سے ہو کر نکلتی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اسے مارنا چاہتی تھی مگر اس نے میرا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا، جبکہ پیچھے کھڑے لوگ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگے۔ وہ سارے ہی بدماش تھے۔ مجھے انہیں دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ اس قدر شرمندگی کا احساس مجھے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے کہنے لگا، ارے ارے رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا نقاب اٹھاتا اچانک ہی وہاں پر ایک اور شخص آ گیا۔ اس شخص نے اس لڑکے کو پیٹنا شروع کر دیا اور اتنی بری طرح سے پیٹا کہ وہ موت کے قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ سب دیکھ کر میں تو بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا،
میں آپ سے ان کے رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ یہ کسی بھی عورت کو روکیں یا کسی بھی عورت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کریں۔ آپ ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جائیں۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور خاموشی سے اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر جا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس طرح سے روتا دیکھ کر امی پریشان ہو گئی اور کہنے لگیں، ارے اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتا کیا ہوا ہے؟ ارے چپ کیوں ہے؟ میرا دل ہول رہا ہے۔ میں نے امی کو اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں بتا دیا۔ میری بات سن کر انہوں نے اپنا دل تھام لیا اور کہنے لگیں، میں اسی لیے کہتی تھی کہ تجھے کالج نہیں بھیجوں گی۔ اب دیکھ، تجھے پتہ چل گیا نا کہ یہاں کے لوگ کتنے ظالم ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں نے ان کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا اور انہیں کہا، کالج جانا تو میں کسی بھی حال میں نہیں چھوڑوں گی، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ دیکھو، ابھی بھی اس لڑکی کو شرم نہیں آئی۔ ارے جب وہ تمہاری عزت ختم کر دیں گے تب تجھے چین آئے گا۔ گاؤں کے اس واقعے میں پھپھو کے بیٹے نے صرف تجھے ہاتھ ہی لگایا تھا اور تو چلا اٹھی تھی۔ یہاں پر تیری ہمت کہاں چلی گئی؟ کبھی کبھار تو مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ عورت میری حقیقی ماں ہی ہے نا، کیونکہ یہ جس طرح کی باتیں کرتی تھیں اس طرح کی باتیں کوئی بھی عورت اپنی بیٹی سے نہیں کرتی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، میں خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگیں، میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ اب کی بار ان کا لہجہ تھوڑا سا نرم پڑ گیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے کہا، تم محلے کی کسی لڑکی کو دیکھو اور اس کے ساتھ کالج چلی جایا کرو۔ ویسے بھی میں نے دیکھا ہے اس محلے میں بہت سی لڑکیاں ہیں جو تمہارے کالج میں پڑھتی ہیں، لیکن شاید تمہاری ان سے دوستی نہیں ہوئی یا تم انہیں جانتی نہیں ہو۔ امی کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ ان کی یہ بات مجھے پسند آئی تھی۔ ویسے تو میں دوست بنانے سے ہمیشہ ہی گھبراتی تھی، کیونکہ میں دوستیوں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ اسکول کے زمانے پر بھی مجھے وہی لڑکیاں ملی تھیں جنہوں نے ہمیشہ میری پیٹھ پیچھے خنجر ہی گھونپا تھا۔ اسی وجہ سے میں دوستیوں سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر اب میری مجبوری تھی۔ مجھے اس محلے سے جانے والی ایک لڑکی کے بارے میں پتا تھا۔ شام کے وقت ہی میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے بھائی کے ساتھ میں اس کے گھر گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی پہچان گئی۔ اس نے کالج میں مجھ سے ایک دو بار بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ وجہ صرف یہی تھی کہ مجھے لڑکیوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ لڑکوں کو تو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ امی تو اکثر مجھے کہتی تھی کہ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگاتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں اپنے گھر دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، چلو میں تمہیں اپنے کمرے میں لے کر جاتی ہوں۔ وہ بہت ہی جوش سے مجھ سے مل رہی تھی۔ اس کا یہ رویہ مجھے بہت پسند آیا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے شرمندگی بھی ہونے لگی کہ میں نے اس کے ساتھ کالج میں برا رویہ رکھا ہوا تھا، جبکہ اس کے گھر آنے پر اس نے میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا جیسے میں اس کی بہت پہلے سے دوست ہوں۔ جب اس کی اماں نے اسے میرے بارے میں پوچھا تو وہ جوش سے کہنے لگی، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، حالانکہ میں نے کبھی بھی اس سے ٹھیک انداز سے بات بھی نہیں کی تھی۔ میں نے اسے معذرت کی اور اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، کالج میں نے تمہارے ساتھ برا رویہ رکھا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی، ارے نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے تم یہاں پر نئی ہو اور یہاں پر ایڈجسٹ ہونے میں کافی وقت لگتا ہے، اور جس طرح کا اس محلے کا ماحول ہے اس طرح تو انسان کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑی سی مطمئن ہو گئی تھی اور پھر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کالج جانے کے بارے میں پوچھتی، وہ خود ہی بول پڑی کہ تم کل میرے ساتھ کالج چلو گی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ میں نے خوشی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور یوں میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دوستی مجھے کتنی مہنگی پڑے گی۔ اگلے ہی دن میں تیار ہو کر اس کے گھر کی طرف چل دی۔ وہ مجھے راستے میں ہی مل گئی۔ وہ میرے گھر کی طرف ہی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکان پھیل گئی
مجھے نقاب میں دیکھ کر کہنے لگی، کیا تمہیں آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور اسے بتایا کہ جب میں 7ویں جماعت میں تھی تب ہی میں نے نقاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اسی وجہ سے گھر میں نقاب کرتے ہوئے تھوڑی سی مشکل ہوتی تھی، مگر میں کوشش کرتی تھی کہ خود کو سب سے بچا کر ہی رکھوں۔ میری کزنوں وغیرہ سے سامنا بہت ہی کم ہوتا تھا۔ وہ اشتیاق بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، واہ یار، تم تو بہت نیک ہو۔ میں ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں نیک نہیں ہوں، بس میں تو کوشش کر رہی ہوں کہ ایسا کام کروں جس سے میرا خدا مجھ سے راضی ہو۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی اور ہم کالج کی طرف جانے لگے۔ راستے میں وہی لڑکے کھڑے تھے، مگر اس بار ان لڑکوں نے مجھے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی حیران ہو گئی اور کہنے لگی، تم نے انہیں سبق تو نہیں سکھایا؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ کل دن کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ شخص بلا شبہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہاں کے سارے لوگ بدماش ہیں سوائے ایک شخص کے۔ وہ گنڈا تو ہے لیکن وہ بدماش نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گنڈا ہو اور بدماش نہ ہو؟ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ وہ شخص ہمیشہ ہی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو مصیبت میں ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف جاتا ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ وہ غریبوں کے لیے امید ہے اور بدماشوں کے لیے سبق ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس نے میرے سامنے اس انسان کی اتنی زیادہ تعریفیں کیں کہ میں اس انسان کی دیوانی ہو گئی۔ مجھے شروع سے ہی اس طرح کے لوگ بہت زیادہ پسند تھے۔ اگلے دن جب ہم کالج سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں وہی شخص مل گیا جس نے کل میری مدد کی تھی۔ میری دوست میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہنے لگی، دیکھو دیکھو، یہ وہی ہے جس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کل میں اس سے مل چکی ہوں اور کل ہی اس نے میری مدد کی تھی۔ میری دوست حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم نے مجھے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے شرم سے اپنا سر جھکا دیا اور اس سے کہا کہ نہ جانے کیوں میں ہچکچا گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا تھا اور وہ سایہ جلن کا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص میری طرف بڑھا اور مجھ سے میری خیریت دریافت کرنے لگا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ کبھی دوبارہ اس سے سامنا ہوگا۔ جتنی زیادہ میں نے اس کی تعریفیں سنی تھیں، اس سے تو میں اس کی دیوانی ہو ہی چکی تھی۔ اب اس کی باتیں اور اس کی آواز سن کر مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنا ہوش کھو بیٹھوں گی، اور پھر جیسا انسان میں چاہتی تھی ویسا ہی انسان میرے سامنے کھڑا تھا۔ شدت سے میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان میرے نصیب میں لکھ دو۔ میں خود اپنی اس دعا پر حیران تھی، اور پھر یوں میرا اس کے ساتھ وقفے وقفے سے سامنا ہونے لگا۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بالکل ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس دوران میں نہیں جانتی تھی کہ میری دوست مجھے دوستی کے نام پر کتنا بڑا دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نے ساری زندگی اپنے آپ کو بچا کر رکھا، کسی کو بھی اپنا آپ ظاہر نہیں کیا، اور اس عورت نے میری تصویریں سارے محلے میں بانٹ دیں۔ چونکہ میں نقاب کرتی تھی اور کوئی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا، اسی وجہ سے میں ابھی تک بچی ہوئی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے میری پھپھو ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو مجھ پر طنز کرتی، لیکن مجھے ان کے طنز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا۔ مجھے اس کی بے شرمی پر حیرانگی ہو رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک بہت بڑا مقصد لے کر یہاں پر آیا ہے۔ جب وہ ہمارے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھیں تب ابا سامنے ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے ابا سے ایک سٹائل میں پوچھا، کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے؟ ان کی بات سن کر ابا نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی، کیونکہ پھپھو کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور ان کا بھتیجا بھی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے جب اپنے کزن کو دیکھا تو میرا خون غصے سے کھولنے لگا، مگر میں صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 3 دن تک وہ ہمارے گھر رہا اور چوتھا دن میری زندگی کا سب سے خوفناک دن ثابت ہوا۔
اس دن میری دوست نے وہ تصویریں میرے کزن کو بھیج دیں۔ اس بات کا پتہ مجھے بعد میں چلا کہ اس نے وہ تصویریں جان بوجھ کر بھیجی تھیں۔ اس نے جان بوجھ کر میرے ساتھ غداری کی تھی، مگر اس نے مجھے اس سب کی وجہ نہیں بتائی تھی، اور یوں میں پورے خاندان میں بے عزت ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ ابا نے کسی بھی ایرے غیرے سے میری شادی طے کر دی۔ میرے سامنے بیٹھے شخص نے انتہائی پیار سے میرے ہاتھ تھامے اور مجھے کہا، تمہیں ان لوگوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، ان لوگوں نے تمہارے پردے کا مذاق بنایا ہے، تمہاری معصومیت کا مذاق بنایا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ یہ لوگ ساری زندگی پچھتاتے رہیں گے۔ اور جہاں تک ان تصویروں کا سوال ہے، تو یہ تصویریں تمہارے کردار کو ثابت نہیں کر سکتی۔ تمہارے کردار کے بارے میں جانتا ہوں کہ تم ایک مضبوط کردار کی لڑکی ہو۔ یہ آواز مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی اور یہ شکل بھی دیکھی لگ رہی تھی۔ جب میں نے تھوڑا سا غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہی گنڈا تھا جس کے لیے میں نے دل ہی دل میں دعا کی تھی۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا اور میری آنکھوں سے خوشی سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھا کہ شاید میں دکھ کی وجہ سے رو رہی ہوں، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میں نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ لیا اور اس سے کہنے لگی کہ تمہیں نہیں پتہ تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے مجھے کہا، یہ احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو میں نے اپنے ساتھ بھلائی کی ہے، جو میں نے ایک بہت ہی اچھی اور معصوم لڑکی کو چنا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ جب مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا تب میں نے ساری معلومات نکلوا لی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری دوست نے جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ وہ تمہیں بے عزت کر سکے۔ وہ تمہیں شروع دن سے ہی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس دن مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ انسان کو کسی پر بھی حد سے زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی دوست پر حد سے زیادہ یقین کر لیا تھا اور مجھے اس چیز کی ہی سزا ملی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا، فکر مت کرو، میں نے تمہارے باپ کو بھی حقیقت کے بارے میں بتا دیا ہے۔ تمہارا باپ تم سے شرمندہ تھا، اسی وجہ سے وہ تم سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خاموشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ طے کر دی گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ میری بے گناہی ثابت ہو گئی تھی۔ اگلے ہی دن میں اپنی اماں کے گھر گئی اور ابا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں اور ابا دونوں ہی شرمندہ نظر آ رہے تھے، مگر میں نے انہیں معاف کر دیا تھا کیونکہ اس میں ان کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اور جہاں تک پھپھو کی بات تھی تو ہمارا تعلق ان سے ہمیشہ کے لیے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ میں خوش تھی کہ میری پاک دامنی کا تحفہ اتنے خوبصورت انداز میں مجھے ملا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بے حد سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ میری عزت کرتا تھا اور مجھ پر یقین بھی کرتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔